السلام علیکم۔ آج ہے سوموار، جولائی کی 20 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر ہیں۔ آغاز میں ذکر کرتے ہیں سب سے بڑی اور افسوسناک خبر سے جو جموں کشمیر سے آئی ہے۔ جموں کشمیر کے پیر پنجال اور چناب ویلی کے خطوں میں پچھلے چند روز کی بارشوں نے تباہی کی ایک ایسی داستان رقم کی ہے جس نے پورے خطے کو سوگوار کر دیا ہے۔ مسلسل طوفانی بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلابی ریلوں اور پسیاں گرنے کے واقعات نے معمولاتی زندگی کو بری طرح روند ڈالا ہے۔ قدرتی آفات کے اس سلسلے میں اب تک 11 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ 5 زخمی اور 8 افراد لاپتہ ہیں۔ تباہی کے یہ مناظر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیر پنجال اور چناب ویلی میں ماحولیاتی خطرات کس حد تک بڑھ چکے ہیں۔ اسی تباہی کے بیچ ضلع پونچھ سے ایک ایسا دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں دوستوں چشم دید گواہوں کے مطابق بادل پھٹنے کے بعد طوفانی بارش کے دوران ایک شخص محض چند لمحوں کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا تاکہ وہ اپنی گاڑی کو کسی محفوظ مقام پر کھڑا کر سکے، لیکن جب وہ مڑ کر واپس آیا تو جہاں اس کا گھر تھا وہاں صرف مٹی اور پتھروں کا ایک اونچا ڈھیر تھا اور اس کے خاندان کے 8 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ہنستا بستا گھرانہ ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا اور وہ شخص اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو کھونے کے غم میں نڈھال ہے۔ دوستو خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ محکمہ موسمیات کے ماہر سونم لوٹس نے خطے کے لیے ایک انتہائی سنجیدہ وارننگ جاری کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خطے میں آئندہ ایک ہفتے تک موسم شدید غیر مستحکم رہے گا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے بننے والے موسمیاتی دباؤ کے باعث مزید شدید بارشیں متوقع ہیں، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ندی نالوں میں مزید طغیانی آ سکتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اس قیامت خیز صورتحال کے پیش نظر حکومتی اور انتظامی مشینری بھی ہنگامی بنیادوں پر حرکت میں آ گئی ہے۔ جہاں دوستوں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے دلی کا اپنا سرکاری دورہ فوراً مختصر کر دیا اور واپس جموں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ نے تمام محکموں کو ریڈ الرٹ پر رہنے کی ہدایت کی ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ مرکزی حکومت بھی اس صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے نقصان کا تخمینہ طلب کیا ہے اور مرکز کی جانب سے ہر ممکنہ مالی اور مشینی امداد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے پیر پنچال سمیت متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کو مزید تیز کر دیا گیا ہے تاکہ لاپتہ افراد کی تلاش کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان انتہائی افسوسناک حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہمدردی کے جذبے کے تحت اپنا آج کا مجوزہ احتجاجی پروگرام بھی ملتوی کر دیا ہے۔ اب اگر وادی کے سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں تو وہاں کشمکش مسلسل جاری ہے۔ جموں کشمیر میں آئینی حقوق اور ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ روز بروز زور پکڑ رہا ہے۔ جموں کشمیر کانگریس نے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ایک بڑا احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین نے لیفٹیننٹ گورنر کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس اور سیکورٹی فورسز نے اس مارچ کو ناکام بنا دیا اور کارروائی کرتے ہوئے درجنوں سیاسی کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ سیاسی بیانات کے اس سلسلے میں اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے بھی ایک سخت اور دو ٹوک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کشمیریوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ الطاف بخاری نے اپنے حامیوں کو یقین دلایا ہے کہ ان کی پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی اور مرکز کو اس بات پر مجبور کرے گی کہ وہ جموں کشمیر کے سلب کیے گئے آئینی حقوق واپس کرے۔ اب رخ کرتے ہیں ملکی خبروں کا اور چلتے ہیں قومی دارالحکومت دلی کے جنتر منتر پر، جہاں نظام تعلیم میں اصلاحات کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ CJM یعنی کوکروچ جنتا پارٹی کے بینر تلے معروف ماہر تعلیم اور سماجی کارکن سونم وانگچک کا احتجاج آج بھی جاری ہے۔ شدید گرمی میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے سونم وانگچک نے کل پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا۔ ان کا پیغام بہت واضح اور سیدھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آج حکومت ملک کے تعلیمی نظام میں ہونے والی ناکامیوں کی اخلاقی ذمہ داری قبول کر لے اور جواب دہی کا کوئی شفاف نظام وضع کرنے کا وعدہ کرے تو وہ آج ہی اپنا یہ بھوک ہڑتالی کیمپ ختم کر دیں گے۔ اور آخر پر نظر ڈالتے ہیں دنیا کے اس خطے پر جو اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے، جہاں دوستوں مشرق وسطیٰ سے آنے والی خبریں انتہائی تشویشناک ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع اب ایک خطرناک جنگ کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایرانی ریاستی میڈیا کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ایک ایرانی میزائل نے اردن کے عقابہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنا دیا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس تنازع کی آگ اب پڑوسی ممالک کی سرحدوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک سنسنی خیز رپورٹ شائع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران اب ایک وسیع تر عسکری محاذ آرائی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم ہوتا ہے تو یہ صرف مشرقی وسطی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کے معاشی اور عسکری اثرات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت سفارتی کوششوں پر لگی ہیں کہ کس طرح اس تباہ کن جنگ کو روکا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔